آمن مجھے فریش ہونے جانا ہے، یہ ہتکڑی کھولو۔ آمن کا اس کے پیچھے آنا اسے زہر لگ رہا تھا۔ وہ جھنجھلا کر ایک گہرا سانس بھر اس حسین لڑکے کی جانب واپس پلٹ آہستگی سے گویا ہوئی، میں شوہر ہوں، تمہارا ساتھ چل لیتا ہوں، لاپرواہی سے گویا ہوا۔ چھی آمن، وہ اعتراضاً اور احتجاجاً زور سے چیخی۔ کیا؟ جب تم بوڑھی ہو جاؤ گی اور تمہارے ہاتھ پاؤں ٹھیک طرح کام نہیں کریں گے تب بھی تو میں ہی مدد کروں گا تمہاری۔ اچھا ہے ابھی سے پریکٹس ہو جائے۔ اس لمحے زونی کو سمجھ نہ آیا شرم و حیا زیادہ آئی یا مقابل پر غصہ۔ وہ ٹماٹر کی طرح لال ہو گئی تھی مکمل۔ کالے بلے کھول دو اسے، اس سے پہلے کہ میرا دوسرا ہاتھ چلنا شروع ہو جائے۔ اس کا پارا اب آسمانوں سے باتیں کر رہا تھا۔ اس نے خاصا گرا کر دھمکی دی۔ چلا لو اور بن جاؤ ان دوست کی عورتوں میں سے جو اپنے شوہر کو مارتی ہیں۔ اس خوبصورت کڑیل نوجوان کے دنیا جہاں کی معصومیت اور مظلومیت اپنے چہرے پر سجائے کہا۔ ویلکم ٹو اوور چینل ناولز بائی حسن کمال۔ السلام علیکم لسنر، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ میں آپ لوگ کے لیے لے کر آئی ہوں حسن کمل کا ناول وفائے یار کی قسط نمبر 37۔ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ نہیں علم کیوں مگر آمن کا سیل سائلنٹ پر لگانا اس کی آنکھوں سے جا نہیں رہا تھا۔ یار مجھے ضروری کام ہے، اگر تم برا نہ مانو تو کیا ان تینوں کو ڈراپ کر دو گے؟ حفظہ کے بھائی کے پوچھتے ہی عالیات نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ عالیان دانش کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر جبکہ وہ تینوں سہیلیاں بیک سیٹ پر بیٹھ گئی تھیں۔ حفظہ اور بنش کو ان کے گھر چھوڑنے کے بعد عالیان نے آڑا ہو کر بیٹھ کر زونی کی جانب دیکھا۔ وہ بہت غمگین نظر آ رہی تھی، خاص طور پر اس کی بلوری آنکھیں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم مریم کی کزن ہو۔ اب جا کے اسے موقع ملا تھا بات کرنے کا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ زونی ان جاہل لوگوں سے کیسے بچی۔ کزن نہیں ہوں، میں مریم کی بہن ہوں۔ اس کا بات کرنے کا کوئی دل نہیں تھا مگر عالیان کے سوال نے اسے مجبور کیا جواب دینے پر۔ بہن؟ جہاں تک مجھے علم ہے مریم کومل پھپھو کی اکلوتی اولاد ہے۔ پھر؟ وہ الجھ کر پوچھ رہا تھا۔ ہم اخیافی بہنیں ہیں۔ اس نے آہستگی سے اس کی الجھن دور کی۔ اوہ، تبھی زونی سے بالکل مریم جیسی مہک آتی ہے۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا۔ اوکے، سمجھا۔ اور مریم کیسی ہے؟ زونی اور مریم کچھ ہی ماہ میں بہت محبت کرنے لگی تھی ایک دوسرے سے۔ مریم بہت ذمہ دار لڑکی تھی۔ وہ زونی پر ایسے چھائے رہتی جیسے کوئی ماں اپنی اولاد پہ چھائے رہتی ہے۔ ان دونوں نے ہی اپنی زندگی کے سارے سیکرٹس ایک دوسرے سے شیئر کر لیے تھے۔ اس لیے اب زونی جانتی تھی کہ عالیان کا مریم سے کیا تعلق ہے۔ عالیان نے جو کچھ بھی مریم کے ساتھ کیا اس کی وجہ سے وہ عالیان کے ساتھ اب کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہی تھی جیسے پہلے کیا کرتی تھی۔ بہتر ہے اور بہت جلد مجھے خالہ بننے کا شرف بخشنے والی ہے۔ اس نے دانستہ طور پر عالیان کے کان میں یہ بات ڈالی۔ اس کا گمان تھا کہ عالیان دکھی ہوگا مگر اس کی توقع کے بالکل برعکس وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ بہت بہت مبارک ہو پھر تو۔ شکریہ۔ اور آپ مجھے کب پھپھو بننے کا موقع دے رہے ہیں؟ اس نے بس یوں ہی پوچھ لیا تھا۔ پھر وہ زونی کی توقع کے بالکل برعکس عمل کر گیا۔ وہ اس سوال پر رنجیدہ سا ہوا۔ وہ رنجیدگی زونی بآسانی اس کے چہرے پر پڑ سکتی تھی۔ تم جانتی ہو ایک وقت ہمارا رشتہ اٹھا تھا؟ یہ سوال اس نوجوان نے بڑی گمبھیر لہجے میں پوچھا۔ زونی نہیں سمجھ پائی اس نے یہ سوال کیوں کیا اچانک۔ جانتی ہوں، زونی نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ میں اس لمحے کو آج بھی کوستا ہوں اور شاید زندگی بھر کوستا ہی رہوں گا کہ میں نے اس پر کیوں یقین نہیں کیا۔ وہ میرے سامنے بار بار بول رہی تھی پر میں نے یقین نہیں کیا۔ وہ بہت ٹوٹے بکھرے لہجے میں گویا ہوا۔ اس کی باتوں میں پچھتاوا نمایاں تھا۔ وہ زونی کو اس لیے نہیں بتا رہا تھا کہ اسے اپنا دوست سمجھتا ہے، صرف اس لیے بتا رہا تھا کہ اس کا حال دل اس کے محبوب تک پہنچا دے گی، ان کانوں تک جہاں تک اس کی رسائی نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ میں کوشش نہیں کرتا آگے بڑھنے کی، بس سمجھ لو میں بڑھ نہیں پاتا۔ اس نے بے بسی سے ہلکا سا سر سیٹ سے ٹکا کر زونی کو دیکھ کر کہا۔ اس کی آنکھیں گہری اور مفہمانہ تھیں جنہیں زونی تو نہ سمجھ سکی مگر اس کے برابر میں بیٹھا دانش بخوبی سمجھ گیا تھا۔ یقیناً اس کا اشارہ زونی کی جانب تھا۔ آپ کو نہیں لگتا آپ بہت سیلفش ہو رہے ہو اپنی محبت میں؟ ان لوگوں کا کیا جن کی آنکھیں اب آپ کے لیے خواب بنتی ہیں، آپ کو خوش دیکھنا چاہتی ہیں؟ ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ مقابل تیزی سے اس کی بات کاٹتے ہوئے پوچھنے لگا، کیا ان آنکھوں میں مریم کی آنکھیں شامل ہیں؟ ہاں، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جواب دیا۔ بلکہ مجھے یقین ہے جب مریم نے آپ کو حویلی سے اپنی جان کو جوخم میں ڈال کر نکالا ہوگا تو اسی سوچ کے ساتھ نکالا ہوگا کہ آپ آگے بڑھیں گے۔ اس نے فقط اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ کیا بتاتا ہے اس لڑکی کو؟
آگے بڑھنے کی کوشش کی تھی، اس مہک کو پانے کی کوشش کی تھی جو مریم کے پاس سے آتی تھی، مگر نصیب نے ساتھ نہ دیا۔ وہ لڑکی کسی کالے بلے کے محبت میں مبتلا نکلی۔ اب حال یہ تھا کہ وہ کوشش بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ریحانہ بیگم اگر جانتی کہ مریم کو علیان کی زندگی سے نکال کر وہ خود اپنے بیٹے سے محروم ہو جائیں گی تو یقیناً وہ کبھی ایسا نہ کرتی۔ وہ اکثر فون پر رویا کرتی تھی کہ کاش انہیں پتا ہوتا کہ علیان مریم کو لے کر اتنا سیریس ہے تو وہ کبھی ایسا نہ کرتی۔ ان کے ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا اور دوسرا بیٹا منہ موڑے بیٹھا تھا۔ اب وہ بوڑھی ہو چکی تھی مگر ان کی خدمت کرنے والا، ان کا خیال رکھنے والا، ان کا دل بہلانے والا کوئی نہ تھا۔ جبکہ اگر وہ تھوڑا سا اپنا دل بڑا کر کے مریم کو اپنا لیتی تو آج ان کا بیٹا ان کے پاس ہوتا۔ ان کے گھر میں بچوں کی کلکاریاں گونج رہی ہوتی، وہ یوں اکیلے کمرے میں نہ پڑی رہتی پورے دن۔ بیٹے کی جدائی کے غم نے انہیں بیماریاں لگا دی تھی، خاص طور پر جب انہیں علم ہوا کہ زونیا علیان کی بیوی نہیں ہے۔ اس نے جھوٹ بولا تھا اپنی شادی ٹالنے کے لیے۔ وہ اپنے والدین سے صاف کہہ کر آیا تھا وہ شادی کرنا ہی نہیں چاہتا کسی سے۔ اب وہ اپنی زندگی مریم کی یادوں کے سہارے گزار لے گا۔ میری چھوڑو، یہ بتاؤ تم وہاں سے کیسے نکلی؟ کیا کالے بلے نے مدد کی؟ وہ مزید بات نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے موضوع یکدم بدل گیا۔ کالے بلے کا نام سن کر اس کا موڈ مزید آف ہوا۔ ہاں، مدد ہی کی اس نے میری۔ وہ علیان کو بتانے سے کہیں زیادہ خود کو کنونس کر رہی تھی کہ ایسا ہی ہے، مجھ سے نکاح کرنے کے بعد شہر چھوڑ دیا ہے پڑھنے کے لیے۔ نظر جھکا کر اپنے ہاتھ میں پکڑے سیل کی بلیک اسکرین کو تکتے ہوئے گویا ہوئی وہ خود بھی نہیں جانتی کیوں مگر وہ علیان کو اپنے دل کی بات بتا بیٹھی تھی۔ آخری جملے میں اس کا رنج نمایاں تھا کہ اس ستمگر نے چھوڑ دیا۔ اچھا کیا تم نے نہیں کہا تھا کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ علیان چاہ کر بھی اس کے چہرے پر چھائی رنجیدگی دیکھ خود کو روک نہیں سکا یہ سوال کرنے سے۔ محبت کرتا تھا تبھی تو نکاح کیا مجھ سے، میرے خوابوں کو ایک بار پھر زندگی بخشی۔ اس نے تیزی سے چہرہ اونچا کر آنکھوں میں آنکھیں ملاتے ہوئے کہا۔ تو پھر یہ اداسی کیوں؟ دو بدو سوال آیا۔ اس نوجوان کی آنکھوں میں اشتیاق تھا جاننے کا، کیونکہ جتنی خوبصورت میں محبت کو سمجھتی تھی محبت اتنی خوبصورت نہیں ہے۔ وہ بے اختیار بول اٹھی۔ اس کا جواب بہت سادہ سا تھا مگر بہت گہرا اور مفہومانہ۔ تم ایسا صرف اس لیے کہہ رہی ہو کیونکہ وہ تمہیں وہ محبت نہیں دے پا رہا جس کی تم خواہش مند تھی۔ کچھ لمحے تو وہ بس سوچتی رہی کہ علیان جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ کیا واقعی اسے محبت سے مسئلہ ہے یا محبت نہ مل پانے کے سبب مسائل ہو رہے ہیں؟ پھر زونی کو لگا علیان بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، وہ محبت کی ترسی ہوئی ہے۔ آمن سے محبت کی وجہ ہی یہی تھی کہ وہ سمجھتا تھا اسے، خیال رکھتا تھا اس کا، مگر اب ستمگر کے پاس وقت ہی نہیں تھا کہ ایک کال ہی اٹینڈ کر لے۔ محبت کیا خاک دیتا؟ کبھی کبھار ہم منزل پانے کی چاہ میں اس قدر جٹ جاتے ہیں کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ منزل پانے کی چاہ کیوں تھی۔ منزل لازم نہیں تھی، ساتھ و خوشی لازم تھا، مگر اس کا ہمسفر یہی اہم بات فراموش کر بیٹھا اس کے نزدیک۔ وہ جواب میں پھیکا سا مسکرا دی۔ زونیشا آگے سے لیفٹ لینا ہے یا رائٹ؟ دانش کے استفسار کرتے ہی زونیا آہستگی سے گویا ہوئی رائٹ۔ گھر پہنچتے ہی اس نے علیان کا شکریہ ادا کیا اور گھر میں داخل ہو گئی۔ آسائشوں سے بھرے مینشن میں چھائی خاموشی اسے کاٹنے کو دوڑ رہی تھی۔ وہ ڈائریکٹ اپنے روم کی جانب بڑھی۔ بیڈ پر لیٹنے کے بعد اس نے سب سے پہلا کام اپنا سیل نکال کر آمن بخش کا نمبر بلاک کرنے کا کیا تھا۔ اگر آمن بخش کو لگتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے بھاگتی رہے گی پاگلوں کی طرح تو یہ صرف اس کی بھول تھی۔ اگلا سین وہ یونی سے گھر لوٹی تو سامنے ہی لاؤنج میں اس حسین نوجوان کو بیٹھا ہوا پایا۔ اگر 4 دن پہلے دیکھا ہوتا تو یقیناً خوشی سے پاگل ہو جاتی، لیکن آج بات الگ تھی۔ اس نوجوان کو دیکھ کر بھی اندیکھا کر دیا، اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگی۔ زنیشا بخش اسے خود کو یوں اگنور کر کے جاتا دیکھ وہ فوراً ہی کھڑے ہو کر اس کا نام پکارنے لگا۔ بولو۔ وہ رک کر اس کی بات جانب پلٹتے بے رخی کی انتہا کو چھوتے گویا ہوئی۔ ایک لمحے کے لیے آمن کو محسوس ہوا جیسے وہ جانتی ہی نہیں اسے۔ ان پیپرز پر سائن چاہیے تھے تمہارے، اس کی سنجیدگی سے کہتے ہی زونی اس کی جانب آئی، ٹیبل پر پڑا پین اور فائل اٹھا کر بغیر پڑھے کھڑے کھڑے ہی سائن کرنے لگی۔ ایسی بھی کیا جلدی ہے، بیٹھ کر پڑھنے کی سہمت بھی نہیں کر رہی ہو؟ وہ دانت پیستے ہوئے غرانے لگا۔ کیا لکھا ہے ان میں؟ شارٹ کر کے بتا دو، میرا موڈ نہیں ہے پڑھنے کا۔ وہ بیزاریت ظاہر کر رہی تھی، اس قدر بیزاریت کہ آمن کو محسوس ہوا کہ وہ اس کے ساتھ ایک لمحے بھی نہیں رہنا چاہتی۔ بلوری آنکھوں والی لڑکی کی بیزاریت آمن کا پارا ہائی کر رہی تھی۔ اس نے غصے کی شدت سے اپنی مٹھیاں بھیجی۔
खुद पढ़ लो। इतना पैसा अंगूठा छपवाने के लिए तो नहीं लगा रहा ना तुम पर। अगर आपके दिल में सामने वाले के लिए खटास आ जाए तो फिर उसकी हर बात ही चुपती मालूम होती है। माना वो सिर्फ चोट कर रहा था ताकि वो पढ़े डॉक्यूमेंट्स को, मगर धोनी को वो तंज लगा जैसे वो अपने एहसास जता रहे। ओहो। ओ। तो तुम ये जता रहे हो कि तुम मेरी तालीम पर बड़ा पैसा लगा रहे हो। इस लड़की की आंखों में गुस्सा उभर आया था जितनी देखने में आमन ने फौरन जिन्हें देखते ही आमन ने फौरन अपनी पेशानी मस ली। मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। उसकी आवाज में फौरन लचक आई। वो बात बढ़ाना नहीं चाहता था, पहले ही बहुत परेशान था वो। मतलब जो भी था, आइंदा मुझ पर ये एहसान करने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी काबिलियत पे स्कॉलरशिप हासिल कर सकती हूँ। वो जता कर कहती हुई अभी भी पढ़ने की जहमत किए बगैर डॉक्यूमेंट्स पर साइन करके टेबल पर पटक कर अपने कमरे की जानिब चल दी थी। जू, मेरा नंबर ब्लॉक क्यों किया है तुमने? असल आने का मकसद तो अब जबान पे आया था। वो इतनी दूर पेपर साइन कराने नहीं आया था, वो तो सिर्फ अपनी बीवी के ब्लॉक लिस्ट से निकलने आया था। सिर्फ 4 दिन हुए थे ब्लॉक हुए और वो पागल हो गया था। इस कदर पागल के सब कुछ छोड़ छाड़ कर उसके पास चला आया। तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे बड़ी बातें करते हो मुझसे। इस लड़की ने पलट कर तंज का तीर मारा। जू, मेरे पास तुम्हारे इन बच्चों वाले खेलों का वक्त नहीं है। तुम्हें कोई आइडिया भी है मैं कितना परेशान हुआ तुम्हारे लिए इन 4 दिनों में? 4 दिनों से उसके अंदर लावा पक रहा था कि इस लड़की ने ब्लॉक किया तो किया कैसे। क्या इस लड़की को इतनी भी समझ नहीं कि वो परेशान हो जाएगा? धोनी ने एक लफ्ज ना किया, उसे चीखने दिया खुद पर। तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है मैं कितना बिजी रह रहा हूँ आजकल। मुझे सोने तक का वक्त नहीं मिलता ठीक तरह, खाने का वक्त नहीं मिलता, और इन सब के बावजूद मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे लिए आया हूँ सिर्फ ये देखने कि तुम ठीक हो कि नहीं। तू प्लीज थोड़ा तो समझने की कोशिश करो मेरे हालात को, मेरे मामलात को, मेरी मुश्किलात को। कब तक बच्ची बनी रहोगी? उसका नाजुक बाजू पकड़कर एक झटके से खींचा। वो चुलबुली गुड़िया अगले ही पल उसके कुशादा सीने से आ लगी थी। उसकी अचानक अमल पर बिलोरी खूबसूरत आंखें में मारे शौक के फैली। वो हर जगह देख रही थी सिवाय इस नौजवान के। आंखों के मुकाबिल को उसकी अदा बेनियाजी शदीद जहर मालूम हुई। इसलिए उसकी नरम थोड़ी सख्ती से पकड़कर चेहरा ऊंचा कर अपनी गहरी गुस्सीली आंखों में झांकने पर मजबूर किया। मानो उसने लहजा नरम रखा था मगर दबा दबा गुस्सा फिर भी उभर ही आया था आवाज में। 1 मिनट, शायद तुम्हें पता नहीं है औरत बचकाना हरकतें भी उसी मर्द के सामने करती है जो उसके लाड उठाता है। अब वो बाप हो, भाई हो या शोहर। पर तुम तो मेरी कॉल नहीं उठाते। लाड उठाना तो दूर की बात, लाड क्या खाक उठाओगे? उसने आखिरी जुमला मुकाबिल को जताते हुए चोट करने वाले अंदाज में अदा किया। मेरे पास वक्त नहीं होता है तुमसे बात करने का। वो दू बदू गोया हुआ यकीनन वो उस चोट को कबूल करने के लिए किसी सूरत तैयार नहीं था, क्योंकि ये अल्फाज बोलने वाली कोई आम औरत नहीं थी। वो औरत थी जो उसे दुनिया में वो सबसे ज्यादा उसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारी है, जिसके लिए वो अपने नजदीक ये सब कुछ कर रहा है। तुम चाहते क्या हो अमन बख्श? कि मैं दिन रात तुम्हें कॉल्स और मैसेजेस करती रहूं दीवानों की तरह, और तुम बेनियाज बादशाह बने मुझे इग्नोर करते रहो? वो दांत पीसते हुए तंजिया इस्तफसार करने लगी। वो नहीं कह सका, मगर चाहता वो वाकई यही था कि वो भले ही उससे बात ना कर सके, उसकी कॉल रिसीव ना कर सके, मगर वो कॉल्स करना ना छोड़े। क्योंकि इतनी दूरी और मसरूफियात में ये वाहिद चीज थी जो उन्हें जोड़ कर रख रही थी, ये भी खत्म हो गई तो वो उससे बहुत दूर चली जाएगी। कम से कम ब्लॉक ना करो। वो बहुत आहिस्तगी से गोया हुआ जैसे भिनभिना रहा हो। उसकी आंखें मिन्नत करती मालूम हुई। इन आंखों में न जाने ऐसी कौन सी ताकत थी कि वो चाह कर भी मजीद गुस्सा कायम न रख सकी। मैं नहीं निकालने वाली तुम्हारा नंबर ब्लॉक लिस्ट से। दादा कभी फिक्र लाक हो तो मेरे बाप को कॉल करके मेरे मुतालिक पूछ लेना। अगर आप जैसे मसरूफ बंदे को वक्त मैसर आ जाए तो। हाँ। भिगो भिगो कर जूते मार रही थी वो अमन को। बिलोरी आंखों से कुर्रा कर अपना बाजू झटके से छुड़ाती मुड़कर जाने लगी। ठीक है, रखो मेरा नंबर अपनी ब्लॉक लिस्ट में शौक से, मगर सामान पैक करो। क्या? मारे शौक के पीछे मुड़ी। वही जो तुमने सुना, सामान पैक करो जू। हम वापस जा रहे हैं। मुझे समझ आ गया है तुम्हें खुद से दूर करके मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। जब तुम करीब थी कम से कम तुम्हें मेरा एहसास तो था। तुम्हारे मेरे दरमियान ये लड़ाइयाँ तो नहीं थी ना? आमन का इरादा उसे अपने साथ ले जाने का था। वो समझ चुका था ये फासले उसके दरमियान दूरी का सबब बन रहे। आमन, मैं कहीं नहीं जाने वाली तुम्हारे साथ, मेरी पढ़ाई चल रही है। मोहित जांजन चीख उठी। पर देने के बाद दोबारा कैद करने का क्या मतलब? उसके नजदीक आमन जुल्म कर रहा था उसकी जान पर। पहले उसकी आंखों को ख्वाब दिखाए और अब ख्वाब खुद ही उन्हें नोच रहा था।
زوم میں کوئی بحث نہیں چاہتا، تم میرے ساتھ چل رہی ہو، یہ فائنل ہے، جاؤ جا کر جلدی سے اپنا سامان پیک کرو۔ اس بار وہ سختی سے حاکمانہ انداز میں گویا ہوا۔ تم پھر مجھے ایک کمرے میں قید کرنا چاہتے ہو؟ اس لڑکی کی آنکھوں میں سرخ ڈورے نمایاں تھی، وہ دانت پیستے ہوئے استفسار کرنے لگی۔ مجبوری ہے، مجبوری۔ اور اور پھر تم ایسا ظاہر کیوں کر رہی ہو کہ یہ صرف میرے اکیلے کی غلطی ہے؟ مجھے تمہیں کبھی اس طرح ایک کمرے میں قید نہ رکھنا پڑتا اگر تم بھاگتی نہیں۔ ٹھیک ہے، ساری غلطی میری ہے، لیکن جہاں میں نے اتنی غلطیاں کی ہیں وہاں ایک اور صحیح میں بھاگ جاؤں گی آمن بخش، میں پھر سے بھاگ جاؤں گی تم سے دور، تم سے بہت دور، اتنی دور کہ تم مجھے کبھی ڈھونڈ تک نہ سکو۔ آمن بخش چودھری، تم مجھے ایک کمرے میں قید صرف اس لیے رکھ پا رہے تھے پہلے کیونکہ میں رہ رہی تھی، میری مرضی کے بغیر مجھے قید رکھ کر دکھانا اب تم۔ اس کا آخری جملہ آمن کو چیلنج دیتا معلوم ہوا۔ وہ کمرہ پہلے محفوظ پناہ گاہ تھا، وہ صرف قید لگ رہا تھا اسے اپنی زونی شابو چیخا۔ جو کمرہ اسے حفاظت دیتا تھا پوری حویلی کے کتوں سے، آج وہی کمرہ اسے صرف اپنی قید لگ رہا تھا۔ اتنی بڑی سوچ میں تبدیلی کیسے آ گئی اس لڑکی کے؟ آمن کے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ چیخو مت آمن بخش، میں ڈرتی نہیں ہوں، وہ لڑکی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نڈر لہجے میں بولی۔ تو تم نہیں چلو گی میرے ساتھ؟ اگر زبردستی لے جانے کی کوشش کرو گے مجھے تو سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں بچے گا تمہارے پاس۔ اس کے لہجے میں دھمکی نمایاں تھی۔ آمن اس کی دھمکی سن کر بے اختیار ہی مسکرا دیا۔ بعد میں کیا پچھتاؤں گا، میں تو ابھی پچھتا رہا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں سرخ ہو گئیں، اس قدر سرخ گویا انگارے برسا رہی ہوں مقابل پر۔ اس کی نگاہوں، اس کی زلفوں میں انگلیاں الجھا کر خود سے مزید نزدیک کرتا وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر گویا ہوا۔ پچھتاوا کہ تمہیں خود سے دور بھیجا ہی کیوں؟ آمن باتوں کو غلط رخ مت دو، بات دوری کی نہیں ہے، بات بے رخی کی ہے، بات لاپرواہی کی ہے۔ زونی احتجاجاً فوراً ہی چیخ اٹھی۔ لاپرواہی؟ اگر میں اتنا ہی لاپرواہ ہوتا تو اس وقت تمہارے سامنے کھڑا نہ ہوتا، نمبر بلاک ہوتے ہی وہ چوتھے دن اس کے گھر آ گیا تھا۔ کیا یہ اس بات کا ثبوت نہیں کہ وہ لاپرواہ نہیں ہے اس کی جانب سے؟ تم دونوں اتنا چیخ کیوں رہے ہو؟ اچانک آنے والی آواز پر ان دونوں نے ہی سامنے کی جانب دیکھا تھا۔ فہیم کو دیکھ آمن فوراً ہی زونی سے تھوڑا دور ہٹ کے کھڑا ہوا۔ ابا دیکھیں، یہ کالا بلہ مجھے زبردستی حویلی لے کے جا رہا ہے واپس۔ زونی نے فہیم کو دیکھتے ہی زاروں قطار رونا شروع کر دیا تھا۔ وہ لڑکی جو ایک لمحے پہلے اسے غرا رہی تھی شیرنی کی طرح، وہ اپنے باپ کے آتے ہی بھیگی بلی بن کر رو رہی ہے۔ یہ دیکھ آمن کی آنکھیں ٹوئسٹ ہوئی۔ اس نے فوراً ہی اپنی پیشانی مس لی۔ آمن تم زبردستی کیوں کر رہے ہو اس کے ساتھ؟ ویسے بھی اس کی پڑھائی چل رہی ہے، سال کے درمیان میں لے کر جاؤ گے تو اس کا سال ضائع کرنا چاہتے ہو؟ فہیم پہلی بار اس کی حمایت میں بولا۔ مانا وہ مگرمچھ کے آنسو بہا رہی تھی، لیکن فہیم کا اپنی حمایت کرنا اس کے دل کو چھو گیا۔ فوراً ہی ایک آنکھ میچ کر ہلکا سا فہیم کی جانب دیکھ کر فوراً ہی ایک آنکھ میچ کر فہیم کی طرف دیکھ کر فدا ہوئی کہ چلو ابلیس کچھ تو کام آیا، اور پھر فوراً ہی دوبارہ بچوں کی طرح بلک بلک کر پہلے سے زیادہ چیخ چیخ کر رونا شروع کر دیا۔ چاچا اس کا سال ضائع نہیں ہوگا، میں پیپرز دینے کے لیے لے آؤں گا اسے، ابھی اس سے کہیں کہ میرے ساتھ چلے، وہ سنجیدگی سے کہتا آنکھوں ہی آنکھوں میں فہیم کو مطمئن کر رہا تھا۔ زونی آمن تمہیں واپس لے آئے گا، اس لیے ضرورت نہیں ہے اتنا رونا دھونا کرنے کی، چلو جاؤ اپنے شوہر کے ساتھ۔ زونی نے گرا کر فہیم کو دیکھا۔ ایک لمحے پہلے تو بہت تھوڑا پیار آیا تھا اس پر، وہ بھی مانو ہوا میں کہیں غائب ہو گیا، بلکہ اب پچھتا رہی تھی کہ اسے بیچ میں لائی ہی کیوں، اس سے تو خود ہی لڑ لیتی تو اچھا تھا۔ اب وہ پھر اسے کمرے میں لے جا کر قید کر دے گا اور خود باہر کی رنگینیوں میں مست ہو جائے گا۔ اس خیال سے ہی رونی کو اپنا دل بھاری ہوتا محسوس ہوا۔ میں کہیں نہیں جانے والی اس کے ساتھ، اگر زیادہ لاڈ آ رہا ہے اپنے داماد پر تو آپ ہی اپنے داماد کے ساتھ کیوں نہیں چلے جاتے؟ بڑے آئے کہیں کے۔ فہیم حیران رہ گیا تھا ایک لمحے میں اس لڑکی کی آنکھیں بدلتی دیکھ، وہ تو گرگٹ سے بھی تیز رنگ بدلتی ہے، زونیشا فہیم کو برہمی سے کہتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اس کی بکس وغیرہ پیک کروا کر گاڑی میں رکھوا دیں، باقی اپنی اڑیل شیرنی کو لے جانا میرا کام ہے، وہ فہیم سے کہتا ہوا فوراً ہی زونی کے پیچھے چل دیا۔ اگلے ہی لمحے پورے لاؤنج میں زونی کی چیخیں گونجنے لگی۔ فہیم نے دیکھا کیسے وہ کڑیل نوجوان کسی آٹے کی بوری کی طرح اسے کندھے پر لاد کر باہر لے جا رہا ہے۔ آمن بخش مجھے نیچے اتارو، میں نے کہا مجھے نیچے اتارو، تم یہ اچھا نہیں کر رہے آمن، میں نہیں جاؤں گی اس قید خانے میں دوبارہ، میں نے کہا نا مجھے نیچے اتارو۔ آمن نے اسے بیک سیٹ پر آرام سے بٹھایا۔ ابھی زونی مزید کچھ کر پاتی اس سے قبل ہی آمن نے نہ جانے کہاں سے ہتھکڑی نکالی اپنے اور اس کے ہاتھ میں کو قید کر دیا۔ وہ مارے شوق کے دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ یہ کیا ہے، کھولو اسے، وہ چیخی۔
میں تمہیں بتانا بھول گیا، میں پوری تیاری سے آیا تھا زو۔ وہ لڑکی نہیں جانتی اس کا ایک بلاک کرنا امن بخش کا دماغ ہلا گیا تھا، یہی سبب تھا کہ وہ پوری تیاری سے آیا تھا۔ وہ جانتا تھا آفت کی پڑیا کو واپس لے جانا آسان نہیں ہے۔ جلے پر نمک چھڑکنے والے انداز میں مسکراتا وہ اس کے سرخ ہوتا گال نرمی سے چوم گیا۔ یعنی تم مجھے لے جانے آئے تھے؟ ارادہ شروع سے ہی واپس لے جانے کا تھا، اگر یہ علم ہوتا تو وہ کبھی بھی لڑائی کو اس پوائنٹ پر نہ پہنچنے دیتی کہ وہ واپس لے جانے کی بات کر سکے۔ ہاں، اور تم جانتی ہو نا، مجھے باتوں کو اپنے حق میں موڑنا مجھے بخوبی آتا ہے۔ وہ مفہومانہ انداز میں مسکراتا اس کی لڑکی کا دوسرا گال بھی چوم گیا۔ اب تھوڑا آگے ہو کر بیٹھو۔ جگہ بناؤ، کیونکہ میں دوسری سائڈ سے آ کر نہیں بیٹھ سکتا۔ اس حسین نوجوان کے مسکرا کر کہتے ہی زونی اسے کہا جانے والی نگاہوں سے گھورنے لگی۔ اوکے، جیسی تمہاری مرضی، مجھے تمہاری گود میں بیٹھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسے اپنی جگہ سے ایک انچ نہ ہلتا دیکھ وہ مسکرا کر لاپرواہی سے کہتے ہوئے بیٹھنے لگا۔ زونی کو محسوس ہوا کہ وہ واقعی اس کی گود میں بیٹھ جائے گا بغیر کسی ہچکچاہٹ کے۔ اگلے ہی پل وہ فوراً آگے ہوئی۔ کیا آگے کیوں ہو گئی؟ اٹس اوکے، میں ایڈجسٹ ہو جاتا تمہاری چھوٹی سی گود میں۔ وہ بے شرمی سے مسکراتے ہوئے گویا ہوا تو زونی کے گال لال ہوئے۔ اسے غرا کر ایک نگاہ دیکھنے کے بعد وہ فوراً ہی فاصلہ درمیان میں قائم کر گئی تھی۔ گاڑی کے چلتے ہی آمن نے اس کی لمبی خوبصورت نازک انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھا کر اس کا ہاتھ اپنے سینے سے لگا لیا۔ زونی پہلے تو لاپرواہی ظاہر کرنے لگی، جیسے اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا، مگر اگلے پل جب اس کا گرم لمس انگلیوں پر محسوس ہونے لگا تو اس نے چونک کر اپنے برابر میں بیٹھے نوجوان کی جانب دیکھتے اپنا ہاتھ واپس کھینچنے کی کوشش کی۔ اس کے اچانک سختی سے کھینچنے کے سبب آمن کا ہاتھ بھی کھینچا چلا آیا تھا۔ کھچائی کے سبب آمن کے ہاتھ میں رگڑ آ گئی تھی، کیونکہ وہ حسین نوجوان ہاتھ چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس نے دوبارہ کھینچا اپنی جانب، مگر اس کا عمل زونی کے مقابل میں بہت نرم تھا۔ اس نوجوان نے پھر زونی کا ہاتھ اپنے دل کے مقام پر مس کر لیا۔ زونی دوبارہ کھینچنے ہی لگی تھی جب اس کی نگاہ امن کی کلائی پر آئے لال نشان پر گئی جو اس کی گوری جلد پر الگ ہی چمک رہا تھا۔ اسے دیکھنے کے بعد دل اچانک ہی گلٹ میں مبتلا ہوا۔ شرمندہ سی ہو کر فوراً ہی کھڑکی کی جانب رخ موڑ گئی۔ وہ آمن کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتی تھی، کسی صورت نہیں۔ آمن کو تکلیف پہنچانا اس کے لیے ایسا ہی تھا جیسے خود کو تکلیف پہنچانا۔ کچھ دیر گزری تھی کہ اس کا سیل رنگ ہونے لگا جو آمن کی پاکٹ میں تھا۔ اس نے سیل نکالا، آلیان کا نام اسکرین پر چمکتا دیکھ اس کی آنکھیں سرخ ہوئیں۔ اس نے حیرت سے پلٹ کر زونی کی جانب دیکھا، زونی جو اسے میسج کر کے روز کی رودات سناتی تھی، وہ پورے دن کی بات میسج کرتی تھی، وہ پورے دن کی باتوں پر مبنی ہوتے تھے۔ ان میں تو کہیں بھی یہ ذکر نہیں تھا کہ وہ آلیان سے ملی ہے۔ ابھی وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اچانک اس کے ہاتھ سے سیل جھپٹ لیا گیا۔ ہیلو آلیان، زونی نے اس کے سامنے ہی کال ریسیو کر کے سیل کان سے لگا لیا۔ ہیلو، وہ زونی، وہ مجھے تم سے ایک فیور چاہیے تھا۔ اس کی آواز میں لچک اور ہچکچاہٹ نمایاں تھی۔ ہاں بولیں۔ آمن کی آنکھیں ٹوئسٹ ہوئیں۔ اتنی عزت! اس کی آواز کی نرمی بھی جیسے آمن کا دل جلا رہی تھی۔ کیا تم میری ایک بار مریم سے بات کرا سکتی ہو پلیز؟ صرف ایک بار؟ آلیان نے خاصا منتی انداز میں التجا کی۔ اس نے زونی کی بہت مدد کی تھی مشکل وقتوں میں، اس لیے زونی کو ٹھیک نہ لگا ڈائریکٹ منع کرنا۔ چلے، میں مریم سے بات کر کے دیکھتی ہوں، مگر میں کوئی وعدہ نہیں کر رہی اس وقت۔ اوکے، شکریہ۔ اور تم ٹھیک ہو؟ موڈ ٹھیک ہوا تمہارا؟ وہ بہت شکر گزار تھا اس کا۔ مقابل کے دوستانہ انداز میں مقابل کے دوستانہ انداز میں سوال کرتی زونی نے منہ بسور کر اپنے برابر میں بیٹھے نوجوان کی جانب دیکھا جو اسے ہی آنکھوں میں شعلے بھرے تک رہا تھا۔ نہیں، بلکہ اور خراب ہو گئے۔ اس لمحے جو کالے بلے کی آنکھوں میں جیلسی ہے، مجھے نہیں لگتا اسے دیکھنے کے بعد مجھے آپ سے مزید بات کرنی چاہیے، اس لیے میں فون رکھتی ہوں۔ اللہ حافظ۔ مانا آمن نے ایک لفظ نہیں کہا تھا، لیکن وہ پڑھ سکتی تھی اس کی آنکھوں کو۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا شوہر کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو اس کے حوالے سے۔ اس کے جملے سنتے ہی آمن کے چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ بکھری۔ آلیان کو اللہ حافظ کہنے کا موقع دیے بغیر وہ کال ڈسکنیکٹ کر گئی تھی۔ دوسری جانب آلیان بھی اس کے جملے سن کر مسکرا دیا، مگر وہ مسکراہٹ اس کی آنکھوں تک نہیں پہنچی۔ سفر خاموشی سے جاری تھا۔ اس کا نرم ہاتھ ابھی بھی آمن کے ہاتھوں میں تھا، جیسے وہ کبھی اپنے دل کے مقام پہ مس کرتا تو کبھی اپنے ہونٹوں سے رگڑتا تو کبھی اسے اپنی ناک کے قریب لے جا کر سونگھنے لگتا۔ اس کی مہک کو کتنا مس کیا ہے اس نے، یہ فقط وہ اور اس کا دل ہی جانتا ہے۔ وہ فجر کی اٹھی ہوئی تھی، اس لیے نیند کے جھونکے لینے لگی۔ اس نے اپنا سر پیچھے سیٹ سے ٹکا کر خود کو نیند کی آغوش میں دے دیا۔
بس اس لڑکی کے سونے کی دیر تھی۔ آمن فوراً ہی اس کے قریب آیا، اس چلبلی گڑیا کے سر کو آہستگی سے اپنے سینے سے ٹکایا، اس کی گرم سانسوں کو اپنے سینے پر محسوس کر جیسے دل کو سکون میسر آیا ہو۔ سورج اپنی آخری کرنیں سمیٹ رہا تھا، جس کا منظر نہایت ہی خوبصورت تھا۔ آمن اپنی تھوڑی اس لڑکی کے سر پر ٹکا کر کھڑکی سے باہر کا حسین منظر دیکھنے لگا۔ اس نے آج اپنا سیل ایروپلین موڈ پر لگا رکھا تھا تاکہ ان خوبصورت لمحات میں کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ آنکھ کھلی تو خود کو اس کے سینے سے لگا پایا، اس کی باڈی کی ہیٹ میں وہ خاصا پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ اس کے پرفیوم کی مہک نے زونی کو اپنے حصار میں جکڑا۔ اس لڑکی نے فوراً ہی آنکھیں دوبارہ مون لی، کوئی احتجاج نہیں کیا اور نہ ہی وہ کرنا چاہتی تھی، بلکہ الٹا اور اس حسین لڑکے کے قریب ہو کر اپنے الٹے ہاتھ سے اس کے پیٹ کے گرد حصار باندھا۔ مقابل کو نہیں علم کہ وہ اٹھ چکی ہے اور نہ ہی اس لڑکی نے اسے محسوس ہونے دیا۔ آنکھیں موندے موندے اسے دوبارہ کب نیند آ گئی اسے علم نہیں۔ زو اٹھو، ہم حویلی پہنچ گئے۔ اس نے آہستگی سے اس کے بالوں کو اپنی انگلیوں سے کان کے پیچھے کرتے سرگوشی کی۔ وہ اسے سوتا ہوا ہی باہوں میں بھر کر حویلی کے اندر لے جاتا اگر ہاتھ میں ہتھ کڑی نہ بندھی ہوتی۔ یہ کہو میرے قید خانے پہنچ گئے، وہ نروٹے پن سے کہتی فوراً ہی سیدھی ہوئی۔ زونی اس کے سینے سے ہٹی تو اس کی سانسوں کی گرمی بھی آمن کو خود سے دور ہوتی محسوس ہوئی۔ کہا کچھ نہیں، بس شکوے سے اس کی جانب دیکھ گاڑی کا ڈور کھول کر اترنے لگا۔ یہ تو کھول دو، کیا اس کے ساتھ باندھ کر مجھے اندر لے کر جاؤ گے؟ زونی نے خاصا جھنجھلا کر ہتھ کڑی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے طنزیہ استفسار کیا۔ تم صرف یہی کیوں دیکھ رہی ہو کہ تم بندھی ہوئی ہو؟ یہ کیوں نہیں دیکھتی میں بھی تمہارے ساتھ ہی بندھا ہوا ہوں؟ زونی اپنی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی جبکہ آمن نیچے اتر کر کھڑا ہو چکا تھا۔ اس کے حسین چہرے کے قریب آ کر ان بلوری آنکھوں میں جھانک کر شکوتاً استفسار کیا، تم اپنی مرضی سے بندھے ہو، میں نے نہیں باندھا تمہیں؟ وہ آنکھیں چھوٹی کر کے کھا جانے والے نگاہ سے مقابل کو گھورتی بے نیازی سے بولی۔ واقعی تم نے نہیں باندھا؟ اس کی ناک سے اپنی ناک مس کر اس کی میٹھی مہک کو سونگھتے بھرائی آواز میں استفسار کیا۔ وہ پوچھ نہیں رہا تھا، وہ تو جتا رہا تھا کہ یقیناً تم ہی تو ہو جس نے مجھے باندھا ہے، نہ صرف ہاتھوں سے بلکہ دل اور روح سے بھی۔ اس کی نزدیکی، اس کے مردانہ پرفیوم کی مہک، اس کی سانسوں کی گرمی، اس کا ناک سے ناک مس کرنا، اس کی بھرائی آواز پورے جسم میں ایک نئے احساس اور چاہ کو پیدا کر گیا تھا۔ احساس اس کی بے پناہ محبت کا، چاہ اس کی قربت کی۔ چلو زو، وہ بھرائی آواز میں کہتا اپنے بکھرتے جذبات پر قابو پا کر ایک قدم دور ہٹ کر گویا ہوا۔ ان دونوں کے حویلی میں داخل ہوتے ہی زونی نے ڈائریکٹ کمرے کا رخ کیا۔ زونی، اچانک آنے والی کھنکدار آواز پر اس کے قدم رکے۔ مریم جو تخت پر اپنی ساس اور ددیا ساس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی فوراً ہی اتر کر اس کی جانب آئی۔ آرام سے مریم، یوں دوران حمل بچوں کی طرح اچھلنا ٹھیک نہیں ہے تمہارا، شاہین بیگم فوراً ہی ٹوکنے لگی تھی۔ وہ خاندان کو پرپوتا دینے والی تھی، یہی سبب تھا کہ اس کا خیال شہزادیوں کی طرح رکھا جا رہا تھا، اور سب سے زیادہ خیال رکھنے والی بھی شاہین بیگم ہی تھی۔ ان کا تو بس نہ چلتا ہو کہ مریم کے پاؤں زمین پر نہ پڑنے دیں۔ معذرت اماں، وہ ہلکے سے معذرت کرتے فوراً ہی زونی کی جانب تیزی سے قدم بڑھاتی چل دی۔ زونی، مریم، وہ دونوں ہی بڑی محبت اور گرم جوشی سے گلے ملی۔ مریم اور زونی کی تقریباً روزانہ ہی بات ہوا کرتی تھی سیل پر۔ آج کیا بات ہے، یہ باہر کیسے نظر آ رہی ہے کمرے سے؟ شمیم بیگم زونی کی جانب دیکھ حیرت سے بولی۔ کہیں سے آ رہے ہو تم دونوں؟ کیا طبیعت خراب ہے اس کی؟ شاہین بیگم تفتیشی انداز میں پوچھنے لگی، چونکہ انہیں یاد نہیں پڑتا کہ انہوں نے زونی کو کمرے سے نکلتے دیکھا ہو صبح سے۔ زونی کمرے سے باہر نہیں نکلتی تھی ان لوگوں کے نزدیک، تو اگر آج وہ کمرے سے باہر نکلی ہوئی تھی اور وہ کہیں باہر سے آ رہی تھی آمن کے ساتھ، تو شاہین بیگم نے اندازہ لگایا کہ شاید وہ ڈاکٹر کے یہاں سے آ رہی ہو۔ آمن نے زونی کے دوپٹے سے اپنا اور زونی کا ہاتھ کور کر رکھا تھا ہتھ کڑی والا، تاکہ کسی کو نظر نہ آئے، لیکن اس کے باوجود شاہین بیگم کی تیز نگاہوں نے ان دونوں کی انگلیوں کو الجھا دیکھ لیا تھا، جس سے انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ آمن پر سے ابھی تک زونی کا بخار نہیں اترا ہے۔ پھر وہ تھوڑا الجھی۔ 8-9 مہینے بہت ہوتے ہیں کسی لڑکی سے دل بھر جانے کے لیے۔ پھر آمن کا بخار جوں کا توں کیسے؟ آمن نے جواب دینے کی زحمت نہ کی، اور زونی کا ان سے بات کرنے کا کوئی دل نہ تھا، اس لیے خاموشی ہی سے انہیں جواب میں موصول ہوئی۔ مریم، تو ایسے کیوں زونی سے گلے مل رہی ہے جیسے سالوں سے بچھڑی ہوئی ہے؟ شاہین بیگم اب بھی تفتیش کرنا بند نہیں کر رہی تھی۔ اس کی صبح سے طبیعت خراب تھی نا، اس لیے۔ مریم کو کچھ سوجھ نہیں رہا تھا کہ کیا جواب دے۔ 2-3 لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ آہستگی سے گویا ہوئی۔ کیا ہوا ہے اسے؟ دیکھنے سے تو بالکل ٹھیک لگ رہی ہے۔
शमीम बेगम जोनी का सर तपाऊं जायजा लेते तेजी से बोली, उल्टियां। कुछ समझ ना आया तो वही कह दिया जो खुद को तकलीफ थी। हैं, क्या ये भी उम्मीद से? रानी बेगम जो उसी वक्त वहां पर चाय के कप लेकर पहुंची थी, जोनी की जानिब देख हकारत से इस्तफसार करने लगी। पत्थर की मूरत बने खड़े हो दोनों, पत्थर की मूरत बने खड़े हो दोनों, जबान नहीं है क्या मुंह में? जवाब दो। शाहीन बेगम से अब सब्र नहीं हो रहा था, वो जानना चाहती थी कि वाकई वो उम्मीद से। मरियम ने फौरन ही अपना सर खुजाना शुरू कर दिया था। उल्टियों की बीमारी कहते वक्त इसने तो ये सोचा ही नहीं कि बात कहाँ तक पहुंचेगी। मरियम, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? जोनी आहिस्तगी से मरियम के कान में कहती अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। उसका दिल ही नहीं था इन लोगों से अपना सर खपाने का। देख रही हैं अम्मा, इस लड़की के तो मिजाज ही नहीं मिल रहे, कहीं वाकई उम्मीद से तो नहीं है ये। रानी बेगम कुटनियों की तरह फौरन ही शाहीन बेगम से उसकी शिकायत लगाने लगी थी। शक तो मुझे भी यही है, चांद चढ़ेगा तो सभी देखेंगे। रुक जा कुछ दिन। वो अपनी आंखें सोचने वाले अंदाज में घुमाती गंभीर लहजे में गोया हुई। मरियम वही खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। वो जानती थी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी उसे कुछ ना कहा। अगला सीन, अपने कमरे में आते ही वो पूरे लाउंज में नज़र घुमाने लगी। कमरे की हर चीज़ वैसे ही थी जैसे वो छोड़ कर गई थी। अभी वो खड़ी कमरा देख ही रही थी कि पीछे से आकर आमन ने हल्के से झुककर उसके कान पर फूंक मारी। हल्का सा चौंक कर उसने फौरन ही पलट कर देखा। काले बिल्ले, खोलो इसे, उलझन हो रही है मुझे इससे। वो खासा झिंझला कर बोली, तुम सुन भी रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? खोलो आमन इसे। वो इतना झिंझला रही थी हर चीज़ से, मगर मुकाबिल वो तो हर चीज़ का जवाब सिवाय मुस्कुराहट और फिदा फिदर नज़रों के कुछ नहीं दे रहा था, जिसके सबब उसकी झिंझलाहट मज़ीद बढ़ने लगी। नहीं, क्या नहीं? उसका एक लफ्ज़ी जवाब किस बात के मुताल्लिक था वो ना समझ सकी। फ़ौरन ही उलझ कर पूछा, सुन नहीं रहा या खोल नहीं रहा? रोनी, जब तुमने मुझसे कहा कि तुम भाग जाओगी मुझसे दूर दूर, तो तुम्हें पता होना चाहिए था कि जवाब में तुम्हें रोकने के लिए मैं कुछ ना कुछ तो करूँगा। खासा नरमी से जवाब दिया, जैसे हाथ में हथकड़ी बांध कर रखना कोई बहुत नॉर्मल बात है। क्या? तो क्या तुम मुझे खुद से बांध के रखने वाले हो इस हथकड़ी से? हाँ, सीरियसली? वो खासा हैरत और बेयकीनी से पूछ रही थी। वो लड़की नहीं जानती, अगर उसे अपने साथ रखने के लिए हथकड़ी बांध के रखना पड़े हमेशा, तो भी आमन बख्श तैयार था। तुम्हें भागने की धमकी नहीं देनी चाहिए थी मुझे। वो गंभीर लहजे में गोया हुआ, जैसे जता रहा हो कि तुमने खुद जख्मी शेर को छेड़ा है। वो पहले ही उसकी जुदाई सह रहा था। रहा कितना था वो अपनी नई दुल्हन के साथ? 1 माह, वो भी दिन रात काम में गुजरे। उसके बावजूद वो लड़की उसके मुंह पर खड़े होकर उसे धमकी दे रही थी कि वो भाग जाएगी। इस धमकी के बाद वो उससे मजीद उम्मीद भी कैसे कर सकती थी कि वो जवाब में नरमी दिखाएगा? तुम पागल हो गए हो, वो गुस्से से कहती पाँव पटक कर जाने लगी। हथकड़ी के सबब आमन भी उसके पीछे पीछे आया था। आमन, मुझे फ्रेश होने जाना है, ये हथकड़ी खोलो। आमन का उसके पीछे आना उसे जहर लग रहा था। वो झिंझलाकर एक गहरा सांस भर इस हसीन लड़के की जानिब वापस पलट कर आहिस्तगी से गोया हुई। मैं शौहर हूँ तुम्हारा, साथ चल लेता हूँ, लापरवाही से गोया हुआ। छी आमन, वो एतराज़न व एहतजाजन जोर से चीखी। क्या? जब तुम बूढ़ी हो जाओगी और तुम्हारे हाथ पांव ठीक तरह काम नहीं करेंगे, तब भी मैं ही मदद करूंगा तुम्हारी। अच्छा है अभी से प्रैक्टिस हो जाए। इस लम्हे जोनी को समझ ना आया शर्मो हया ज्यादा आई या मुकाबिल पर गुस्सा। वो टमाटर की तरह लाल हो गई थी मुकम्मल। काले बिल्ले, खोल दो इसे, इससे पहले कि मेरा दूसरा हाथ चलना शुरू हो जाए। उसका पारा अब आसमानों से बातें कर रहा था। उसने खासा घुरा कर धमकी दी, चला लो और बन जाओ उन दोज़खी औरतों में से जो अपने शौहर को मारती हैं। इस खूबसूरत कड़ियल नौजवान के दुनिया जहाँ की मासूमियत और मजलूमियत अपने चेहरे पर सजाए कहते ही जोनी दिल ही दिल में कड़कड़ाई। चलो जी, काले बिल्ले ने अपने शौहर होने का ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बस इसी की कमी रह गई थी मेरी ज़िंदगी में। अमन, प्लीज़ खोल दो, मुझे वॉशरूम जाना है। इस बार झिंझलाहट से कहीं ज़्यादा उसके लहजे में उजलत थी। पहले वादा करो, मुझे छोड़कर भागने का सोचोगी भी नहीं। आमन, वाकई मतलब मुझे वॉशरूम जाना है और तुम मुझसे यूं खड़े होकर वादे ले रहे हो? इस लम्हा आमन बख्श पे इतना गुस्सा आ रहा था कि इंतहा नहीं थी। अगर वो उसका शौहर ना होता तो यकीनन अब तक एक दो तो टिका चुकी होती। उसके दांत पीसते हुए एक एक लफ्ज चबा चबा कर बमुश्किल पूछा,
नहीं, मैं सिर्फ वादा ले रहा हूँ, तुम चाहो तो मैं साथ चलने के लिए भी तैयार हूँ, वो नरमी से कहता। उसका बीपी मजीद हाई कर गया। धोनी को लगा उसका दिमाग उड़ जाएगा, उससे ज्यादा वो अपने सामने खड़े ढीठ और बेशरम आमन बख्श को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। आमन, मुझे वॉशरूम जाना है, वो हलक के बल चीखी। तो चलो, किसने रोका है? मुना समझी और मासूमियत की इंतहा को छूते कंधे उचकाते हुए बोला, काले बिल्ले, मैं बता रही हूँ, मैं तुम्हारा खून कर दूंगी अब अगर तुमने ये नहीं खोला तो। वो सुर्ख होती आंखों के साथ धाड़ी थी, मगर मुकाबिल पे कोई असर ना था। मुझ मासूम का खून करने के लिए तैयार हो, वादा करने के लिए नहीं? अजीब। वो हसीन नौजवान तंजिया कहकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। इससे ज्यादा वो ये टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, ये इंतहा थी उस बेचारी के। उसके गाल सुर्ख पड़ गए थे, दोनों पाँव को एक दूसरे में मजबूती से भींच रही थी प्रेशर रोकने के लिए। एक गहरा सांस भर, ओके, मैं वादा करती हूँ, मैं सोचूंगी भी नहीं भागने का। उसका वादा करते ही आमन की मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई। वैसे मैं फिर भी चल सकता हूँ तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारा शौहर हूँ यार, मुझसे कैसी शर्म। अब हर रोज तो मौका नहीं मिलता ना जुनेशा बख्श चौधरी को काबू करने का, इसलिए जब वो काबू आई थी तो खूब मजे ले रहा था। उसके चुलबुले अंदाज में कहते ही जोनी ने उसे खा जाने वाली निगाहों से घूरा। आमन बख्श, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वो दांत पीसते हुए भी धमकी दे ही रही थी कि मुकाबिल उसके कान के पास मुंह लाकर उसके कान की लो से अपने होंठ मिस करते भराई आवाज में गोया हुआ, मैं भी यही चाहता हूँ, तुम छोड़ो ना मुझे। उसकी सांसों की गर्मी जोनी को अपनी गर्दन झुलसाती मालूम हुई। जोनी उसकी कुर्बत में खुद को पिघलता हुआ महसूस कर रही थी। उसकी हालत पे तरस खाते आमन ने हथकड़ी खोली। वो एक लम्हे की देरी किए बगैर फौरन ही वॉशरूम की जानिब भागी थी, जबकि आमन मुस्कुरा रहा था। साथ चलूं? उसने मजे का खैज अंदाज में पीछे से छेड़ने की नीयत से आवाज लगाई। मर जाओ गुड़ खा के। वॉशरूम के दरवाजे पर पहुंचकर बगैर पीछे मुड़ने की जहमत किए दांत पीसते हुए बोली, वैसे तो मैं मीटिंग में जाने का सोच रहा था, लेकिन अब जब तुम मुझे गुड़ खिलाने के लिए तैयार बैठी हो तो मैं कहीं नहीं जा रहा जाने मन। वो शौकी और जो मायनी अंदाज में कहता बेड पर लेटने वाले अंदाज में बेजान होकर गिरा। माना वो उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था, मगर इमेजिन कर सकता था जोनी के गाल किस कदर लाल हो गए होंगे उसके जुमले सुनकर। आज की एपिसोड तो बहुत ज़बरदस्त थी, बड़ी भी थी, लॉन्ग भी थी, मज़ेदार भी थी। तो आप लोग प्लीज़ अपने अच्छे अच्छे से रिव्यू दीजिएगा और बताइएगा आप लोगों को आज की एपिसोड कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।